بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری 15ویں کلاس ہے، ستمبر ہے 2024۔ آج ہم بیان کریں گے کہ ہمارے گھروں میں زیادہ تر پریشانیوں کا سبب کیا ہے۔ پہلے بھی لوگ پریشان ہوتے تھے، لیکن آج گھروں میں چوریاں ہونا، پیسوں کا نکل جانا، نا اتفاقی کا ہونا، بے برکتی کا ہونا، خوف کا آنا، ہر وقت ایک اجنبی قسم کی سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہونا۔ آپ لوگ عملیات پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات کے بصیرے کہاں کہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیمات دی ہیں وہ انمول ہے۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انسانی زندگی کو اور اللہ کی رضا کو ایک تکون سمجھے۔ ایسے یہ اللہ کی ذات، یہ میں ویسے ایک سمجھانے تفہیمی طور پر کر رہا ہوں، ویسے اس کی حقیقی اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اوپر اللہ کی ذات پیغمبر پر حکم نازل ہوتا ہے، وہ ایک واسطہ ہے بندوں اور انسان اور اللہ کوئی پیغام بھیجتا ہے تو اس کا سرا وہاں ہوتا ہے جہاں سے وہ قوت جنم لیتی ہے، آرڈر آتا ہے۔ مثلا کسی پرسے کو ہم مختلف وولٹیج پر، مختلف کرنٹس پر سیٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ ہم جبریل امین کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی سے کلام نہیں کرتے الا من ارتضی من رسول۔ ہاں، اگر کسی کو ہم اپنا رسول بنائے، اس سے بات کرے، اس سے راضی ہو تو یہ الگ بات۔ بے شمار پیغمبر آئے، کچھ طبرانی کی روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ طور پر کلام الہی سے استفادہ کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی بے پناہ طاقت، جبریل امین کی بے پناہ طاقت، یعنی جو اللہ حکم دیتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، جبریل امین اس ٹرانسلیٹ اور یا اس ترجمے یا اس زبان میں وہ چیز آپ پر القاء فرماتے ہیں کہ جو آپ سمجھیں، اور آپ جو چیز سمجھتے ہیں وہ اپنی امت کو سمجھیں۔ بخاری شریف میں وحی کی کئی اقسام بیان، بعض تو 17 قسم کی اقسام کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ پر سب سے شدید ترین وحی وہ ہوتی ہے کہ جس کی آواز ایسی ہوتی ہے جس سے کسی بھاری سے سنگل کو کسی بڑی چٹان پر مارا جائے زور سے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس قسم کی وحی جب میرے پاس آتی ہے تو وہ میرے پر سخت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سمجھنے میں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی جو روحانیت ہوتی ہے اور اس کا جو دباؤ ہوتا ہے، وہ آپ کی طبیعت کو گراں گزرتا ہے، یعنی آپ کے انسانی وجود پر اس کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔
جبریل امین واپس آ جاتے ہیں، کبھی القاء کیا جاتا ہے، کبھی خواب دکھایا جاتا ہے، انی اسبہو کا فنصر ماذا ترا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ 2 پیغمبروں کی گفتگو سورہ صافات میں ذکر ہوئی ہے۔ اب ہم آتے عملیات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنے جذبات سے یا اس سے احکام خدا بندی کسی کو نہیں پہنچاتے جس میں آپ کی پسند اور ناپسند ہو اور یہ چیز ہو، لیکن جو اللہ وہی فرماتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ اب دیکھیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار نے کہا، لو جی یہ بھی کوئی نبی ہے، اور یہ یوں سکھاتے، ہاں استنجا کرنا بھی سکھاتے۔ یہ غالباً یہ دیکھے جی، یہ محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں محمد استنجا کرنا بھی سکھاتے۔ تو وہ بھی سیرت پہ کہنے لگے کہ کیا استنجا سیکھنے کے لیے ہم دوسروں کے پاس جائیں گے؟ سب چیزیں تو سکھائیے تبھی تو دین مکمل ہوگا۔ اب آگے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آتے تھے، جیسے لیلۃ الجن کی میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اور آپ پر حملہ بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک جن نے میرے اوپر شعلہ پھینکا، تو جبریل امین ایک دعا لے کر آئے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پڑھیے، تو اس کا شعلہ بجھ گیا۔ پھر ایک دن ایک جن آیا، رات کے وقت آپ عبادت میں مشغول تھے، اس نے شرارت کی، تو آپ نے اس کا گلا دبانا شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی جو رال تھی، اس کا لعاب تھا، اس کی منہ کی جو رطوبت تھی وہ میرے ہاتھوں کو لگی، میں نے گیلا پن محسوس کیا۔ یعنی جنات آگ سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس میں مختلف صفات ہیں، ایسی ان میں بھی رطوبات پائی جاتی ہیں، آگ ہی نہیں ہے سر۔ ہاں پیدائش آگ سے ہے، لیکن ان کا خمیر اور ان کی ترکیب اس میں اور بھی صفات پیدا ہو گئی ہے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں، جیسے حرص ابی دجانہ ایک مشہور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے دفیع کے لیے القاء فرمائے تھے، خالد بن ولید کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک غالباً امام بیہقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو معجزات پر لکھی گئی ہے، کہ آپ ایک جا رہے تھے تو ایک جوان کو رسوں سے، سنگلوں سے باندھا ہوا تھا، تو جب واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ آپ نے اس کو ایسے مارا اور مار کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور خبیث تو چھوڑ کے نکل جا۔ تو کہتے ہیں اس سے ایک ایسے جس سے کوئی چیز نکل کر بھاگی، ایسے اس سے وہ چیز بھاگی، تو جب واپسی پر وہ مائی کچھ پیسے، کچھ مکھن، کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر آئے، تو آپ نے مکھن رکھ لیا، باقی سب چیز واپس کر دی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ سعد بن وقاص کے بارے میں آتا ہے روایت میں، ہم نے اپنی کتاب عرب و عجم کے مجربات میں یہ بات بحوالہ نقل کی ہے کہ انہیں جنات نے لیٹرین میں، یعنی غسل جس کو ہم واش روم کہتے ہیں، اس میں ان کی موت واقع ہوئی تھی، تو جنات نے غیب سے یعنی حواتف کی صورت میں کچھ شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے تیروں نے سعد کے دل کو نشانہ بنایا اور ہمارا نشانہ خطا نہیں گیا۔ تو آپ نے ایک دعا فرمائی، کہا کہ بھائی جب تم لیٹرین جاؤ، مرحاس بھی کہتے ہیں، کنیف بھی کہتے ہیں، اور بیت الخلا بھی کہتے ہیں، آج کل واش روم کہتے ہیں، جو بھی کچھ کہہ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری خبیث جنات اور جنیوں سے تمہاری جو ہے نا یا اللہ میں ان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو
آپ نے فرمایا. تو روایات میں آتا ہے، مسند بھی اعلیٰ میں بھی ہے اور بھی ہے کہ جب آدمی اس پر فقہ کی کتابوں میں شروحات حدیث میں بہت طویل العرف الشذی دیکھ لے، یہ کیا فتح الباری دیکھ لے، عمدۃ القاری دیکھ لے، شرح نبوی دیکھ لے، وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں طویل بحث موجود ہے. کپڑے سے اٹھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، وہ فقی قسم کی مشغافیاں یہ تو چلتی ہیں، یہ مشغافیاں چلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایات دی ہیں کہ تم وہاں جا کر یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ نے دو چیزیں دیکھی ہوں گی کہ پہلے لوگ کھیتوں میں، باہر جنگلوں میں جا کر، دور گاؤں سے جا کر قضاء حاجت کیا کرتے تھے. اب لیٹرینیں گھروں میں بن گئی ہیں، اور یہ جنات کے بسیرے ہیں، جنات کے ٹھکانے ہیں، یہاں خبائث رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں، اب تو چلو گھر کی تو ایک الگ بات رہی، ہر کمرے میں ایک لیٹرین موجود ہے، اور ہم جاتے ہیں، وہاں گئے، اپنی ضرورت کو پورا کیا اور آ کر وہیں پر بیڈ پر لیٹ گئے. اب وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بسیرا ہے، وہاں سے وہ نکلتے ہیں، جو چاہے کارروائی ڈالے. دعائیں ہم نے پڑھنی نہیں ہوتی، ذکر اذکار ہم نے کرنے نہیں ہوتے، عبادات اللہ کا نام لینا نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہمارے گھروں میں پریشانی کا سبب بنتی ہے. مسند احمد اور التحریر و تنویر، الوجیز، بہت ساری معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ اتنی بابرکت ہوتی تھی کہ آپ کی اس نورانیت کی بنیاد پر ملائک اور جنات بھی متشکل ہو جایا کرتے تھے. جبریل امین نے کئی دفعہ دہیا قلبی کی صورت میں حاضری دی. ایک دفعہ دیکھا کہ جب یہ بنو قریظہ اور ان کی جب لڑائی ہوئی تھی تو واپسی پر آئے تو یہود نے اپنا وہ منصوبہ بنایا اہل مکہ کے ساتھ، تو انہوں نے کجاوے کھول دیے تھے واپسی پر. جب کفار مکہ سے فارغ ہوئے تو جبریل امین گھوڑے پر تشریف لائے، کھود پہنی ہوئی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، پورا جنگی ساز و سامان میں ہے، مدینے کی گلیوں میں دیکھے گئے. فرمایا آپ نے جنگی سامان اتار دیا، فرشتوں نے تو نہیں اتارا؟ وہ جو ہے نا قریظہ والے تو پھر سے سر اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا بھائی اب کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، ہاں قریظہ میں جا کر عصر کی نماز ادا کرے. یعنی اتنی جلدی چلے کہ نماز کے لیے بھی مت رکے، وہاں جو چنگاری سلگنے والی ہے اسے بجھا دیا جائے. اور یہ بر وقت کاروائی یہود کی سرکوبی کا سبب بنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں جنات سے حفاظت. اپنے آیت الکرسی، چوتھا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، افحسبتم انما سورہ المومنون کی آخری آیات. ہم نے اپنی کتاب میں یہ بہت ساری معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے، بالخصوص منزل اس کے روحانی فوائد، منزل اور اس کے روحانی فوائد نامی ہماری کتاب ہے، جس میں منزل کی 33 آیات کو قرآن و احادیث میں مذکورہ جو فضائل ہیں اور جو برکات اور جو خیر اور جو منافع انسان کو ملتے ہیں ان کے پڑھنے سے، ان کے فوائد پر یہ تقریباً 63 صفحے کی یا 73 صفحے کی کتاب ہے. وہ ضرور پڑھے، اور وہ نیٹ پر موجود ہے. قصہ مختصر یہ کہ جب ہم سنتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رخ موڑیں گے تو یہ پریشانیاں ہمارے گھروں میں آئیں گی. اصل جنات کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے نا تم لوگوں کے پاس آئے گا اور وہ کچھ حدیث بیان کرے گا اور بیان کر کے وہ نکل جائے گا.
تو مجمع والے کہیں گے یار یہ آدمی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دیکھا ہے، لیکن وہ جنات ہوں گے، وہ وہاں سے نکل جائیں گے، آپ لوگ کچھ اس کو صحیح مان لیں گے، کچھ اس کو غلط مان لیں گے، اور بس ایسے ایک فتنہ برپا ہو جائے گا۔ خیر، بات ہو رہی تھی جنات کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخر تک راحمین تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرمایا کہ اس کو یقین کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، سرکا سکتا ہے، یعنی اتنی پاور ہے اس میں۔ ہم جادو کے توڑ کے لیے، جنات کے علاج کے لیے ایک عمل کرتے ہیں، ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں، یعنی اسی افحسبتم انما خلقناکم عبثا والی آیات اور سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اس آیت کو آپ 11 دفعہ پڑھیں، اور افحسبتم سے راحمین تک 7 دفعہ پڑھیں۔ یہ میں آپ کو اتھنٹک قسم کا جنات اور جادو کا توڑ بتا رہا ہوں، میری زندگی کا معمول ہے، میں تقریباً 3 دہائیوں سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ تھوڑا سا نمک لیں، ڈلی والا نمک، نیم کے پتے لیں تھوڑے سے، ان پر یہ دونوں آیات، یعنی سورہ المومنون کی وہ آخری آیات اور سورہ بقرہ کی یہ آیات، ان کو پڑھیں اور پھونک دیں۔ جہاں خون کے چھٹے آتے ہوں، آوازیں آتی ہوں، گندگی آتی ہو، اینٹ روڑے پتھر کنکریاں پھینکی جاتی ہوں، یا کہیں بے برکتی ہو، کہیں سے آگ نکلتی ہو، چوری ہوتی ہو، یعنی ایسے کام جو انسان نہیں کرتے عمومی طور پر، گھروں میں رکھے رکھے برتن ہیں گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، رکھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، صندوق یا الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ عمل کر کے میں دیتا ہوں۔ اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ وہ 50 گرام میرا خیال کافی ہے، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، 50 گرام آپ نمک لے لیں، تھوڑے سے پتے لے لیں نیم کے، ان پر 102 نمبر سورہ بقرہ کی آیات وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ کو پڑھیں اور پھونک دیں۔ اس کے بعد افحسبتم سے لے کر راحمین تک 7 دفعہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ اب مریض کو دے دیں، ضرورت مند کو دے دیں کہ وہ اس نمک کو دردرا کوٹ لے، اور دریا، نہر، ندی، جو چلتا ہوا پانی ہے اس سے پانی لے کر آئے، اور اس کو، ان دونوں کو، نمک کو اور نیم کے پتوں کو ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ جب نمک حل ہو جائے، پتوں کا عکس آ جائے، نمک تو حل ہو چکا ہوگا، وہ پتے نکالیں اور کہیں کچی جگہ پر دبا دیں۔ اس پانی کو سنبھال کر رکھے، روزانہ تھوڑا سا پانی نکالیں، تازہ پانی ملا کر اس 4 دیواری میں چھڑکاؤ کریں۔ ڈھو ڈنگر پر اگر مسائل ہیں، مرتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، یا وہ حاملہ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی یہ دے دیں۔ گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے، جیسے میں نے بتایا اینٹ روڑے پتھر آتے ہیں، خون کے چھٹے آتے ہیں، پانی کے چھٹے آتے ہیں، قسم قسم کی آوازیں آتی ہیں، گھر میں نقصان ہوتا ہے، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہاں چھڑکاؤ کے لیے میں دیتا ہوں۔ 3 دن، 1 ہفتہ، 11 دن، 21 دن، یہ اس اثر
اور استعمال کنندہ کی ضرورت کے مطابق آپ وقت میں کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہلکے اثرات ہے 3 دن میں ختم ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ہے ہفتے میں ختم ہو جائیں گے، 11 دن میں، 21 دن میں، 41 دن حد ہوتے ہیں۔ پھر جس پر جادو جنات کے اثرات ہو، بندش کے اثرات ہوں یا کوئی بھی ایسے ہوں، اس سے وہ تھوڑا سا پانی لے کر تازہ پانی میں ڈالے، اس سے نہلا دیں تو جسم سے وہ کیفیات دور ہو جائیں گی۔ یہ میرا معمول ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اتنا مجرب ہے کہ مجھے بہت کم دوسرے اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آگے ایک اور عمل بتاتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب جادو سے بھیجے ہوئے جنات، حوادث، معطلات کسی کو ستاتے ہوں تو انہیں مت پکڑیں، انہیں مت جلائیں، وہ نوکر ہیں، آپ جتنے جلائیں گے پکڑیں گے وہ اور آتے جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھے کہ جیسے بالفرض ہمارے پاس ایک سرکاری اہلکار آتا ہے، عدالتی اہلکار آتا ہے، پولیس کا کوئی بندہ آتا ہے یا کوئی بھی ایسا آتا ہے، وہ ہمیں ایک سمن دیتا ہے، ایک چٹھی دیتا ہے کہ آپ کو فلاں جج نے، فلاں آفیسر نے طلب کیا ہے۔ ہم بجائے اس کی تعمیل کرنے کے اسے بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں سمن دکھاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے ہم اسے بھی بند کر دیتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے تھانے والوں کو کہ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں تو وہ پھر نفری لے کر آتے ہیں۔ اگر ہم انہیں بھی پکڑ لیں گے تو ساتھ کے تھانے والے گورنمنٹ اس پر نوٹس لے گی، پھر اگر پولیس سے کام نہ چلے گا تو اس سے اوپر کی ایجنسیز، پھر اوپر ایجنسی، حتیٰ کہ آرمی، جب تک گورنمنٹ کی طاقت موجود ہے اس وقت تک آپ سے مقابلہ ہوتا رہے۔ تو آپ کو اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ جس نے یہ سارا کام کیا ہے آپ اس کا توڑ کر دیں، وہ جو اس کا رابطہ ہے، جو اس کی کنٹینیوٹی ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ لوگ خود بخود مثلا وہ جو سمن آیا ہے، بجائے اسے مارنے چھیڑنے کے، متعلقہ عدالت سے، متعلقہ آفیسر سے آپ رجوع کریں، اسے کینسل کروائیں یا اس کا حل بتائیں، یا وہ جو ضرورت ہے آپ ان کی پورا کریں، تو یہ پولیس والے ویسے چھوٹ جائیں گے۔ ایسے ہی آپ کے جو معطلات ہیں، جنات ہیں، یہ اثرات ہیں، یہ جو خسیس قسم کے جنات انسان کو چپٹے ہوتے ہیں، یہ سب چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بجائے ان جنات کو جلانے، پکڑنے اور مداری لگانے، پنجابی دربار لگانے، روز حاضری کرنے، چیخیں مروانے کے اور مریض کی انگلیاں مروڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ یہ چیز کھانے پینے میں، نہانے دھونے میں، چھڑکاؤ میں یہ استعمال کریں، تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، مریض محفوظ ہو جائے گا اس کے شر سے، آپ کی بھی عزت رہ جائے گی اور آنے والوں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ بے شمار توڑ ہیں، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ تو جب اب جو بات میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ گھروں میں جو بیت الخلاء ہیں، لیٹرینیں ہیں یا واش روم کہہ لیں، وہ ہیں، ان کے اثرات ہماری طبیعت پر، ہمارے کاروبار پر، ہماری اولاد پر اور ہماری صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے افراد پر اور گھر کے سامان پر بھی پڑتا ہے۔ ایک تو آپ جب لیٹرین جائیں یہ دعا سیکھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حدیث پاک میں اور شروحات حدیث میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ جن جو ہوتا ہے وہ عورتوں کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جو ان کی مادائیں ہوتی ہے وہ آدمی کی شرمگاہ سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے شاید کہ ہمارے جو نوجوان ہیں عمومی طور پر مستحسنی کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ عملیات سے تعلق نہیں رکھتا لیکن میرے مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی نوجوان جاتے ہیں اور وہاں استنجا کرتے ہیں یا جو بھی کچھ، وہاں پر عادت سے مجبور ہو کر وہ حد رسی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا شروع کریں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح شام پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور اسی طریقے سے جو کچھ معوذتین کا ذکر کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری ایام میں جب آپ
بہت زیادہ نحیف و کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، تو ہم قل اعوذ برب الناس، آپ کا یہ معمول تھا، ایسے پڑھتے اور پورے وجود پر پھیرا کرتے تھے، اس سے حفاظت رہتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں کہ آخری دنوں میں جب آپ زیادہ غنودگی کی حالت میں رہا کرتے تھے تو ہم پڑھتے تھے، پھر آپ کے دست اقدس پر ہم پھونکتے، پھر وہی پھیرا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں وہ برکت، وہ تاثیر نہیں تھی جو آپ کے دست مبارک میں تھی۔ تو یہ کریں، صبح شام آیت الکرسی کا ورد کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، منزل کا ورد کریں، اور جتنا بھی ہو سکے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جنات سے بچنے کے لیے کریں، نیت یہ رکھیں کہ اللہ جو اس ذکر کے اور ان آیات کی تلاوت کے جو اثرات ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ مجھے مل جائے۔ ہم توڑ کے لیے، مقابلے کے لیے نہیں پڑھتے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو چوتھا کلمہ جو آدمی صبح و شام 10 دفعہ پڑھے گا، اس پر جنات کا اٹیک نہیں ہوتا، جادو کا اٹیک نہیں ہوتا۔ اب کہیں گے کہ جناب ہم یہ بھی کرتے ہیں پھر بھی جنات آتے، پھر بھائی یقین کی کمی ہے، پھر جنات کو چھوڑو، اپنے یقین کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، ٹھیک ہے؟ جو چیز قرآن و حدیث میں مذکور ہے، ہمارے اپنے مشاہدات ہیں کہ ان جیسی قوت، ان جیسی طاقت کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ قوت کا وہ سرچشمہ ہے، وہ ایٹم ہے کہ جہاں سے قوت جنم لیتی ہے۔ ایک لفظ بھی اتنا طاقتور ہے کہ یہ دوسری توانائی، چھوٹی موٹی توانائیاں، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹول تو ہونا چاہیے جس سے اس قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بجلی ہے، بیٹری ہے یا واپٹا ہے، جو بھی کچھ ہے، آپ کوئی چیز سے کرنٹ آ رہا ہے، آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہوا لینا چاہتے ہیں، پنکھا چلانا چاہتے ہیں، ٹھنڈ لے کے ٹھنڈ کی طلب ہے، آپ اے سی چلانا چاہتے ہیں، روشنی کی طلب ہے، آپ ٹیوب لائٹ یا انرجی سیور جلانا چاہتے ہیں، جو کچھ چاہے چلائیں، لیکن آپ کے پاس سورس بھی ہو۔ سورس ہمارا قرآن و حدیث ہے، اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ جہاں سے جا کر اسے کنیکٹ کر کے ہم کو فائدہ دے گا، وہ یقین ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی۔ ہم نے یہ چیز دیکھی، یہ میں کوئی کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں مشاہدات بتاتا ہوں۔ میرے پاس بڑے بڑے معلم، مدرس، مؤذن، ائمہ، کتب حدیث کے اساتذہ، شیخ الحدیث تک آتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی عمل بتائیں، ہماری فلاں چیز ہے، تسخیر ہے، کاروبار ہے، علاج و معالجہ ہے، آپ ہی کچھ چیز بتائیں۔ جب انہیں بتائی جاتی ہے یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کوئی اچھی سی چیز بتائے، کوئی مؤثر سی چیز، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جنات، جادو یا ضرورت کے لیے ہم ایسے اعمال چاہتے ہیں کہ جو غیر اللہ سے منسوب ہوں۔ ہم قرآن و حدیث میں مذکورہ اس کو کہتے ہیں یہ اثر نہیں کرتے، آپ ہمیں کوئی مؤثر بتائیں، یعنی کوئی ایسا کفریہ لفظ بتائے کہ ہم اس پر محنت کریں اور ہم شیاطین، جنات سے استمداد لیں اور ہم علاج کریں، ہمارے تابع معقلات ہو جائیں۔ اناب شناب بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جاہل لوگ کرے، اچھے بھلے پڑھے لکھے معقول لوگ بھی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں جادو، جنات کا، معقلات کا ایک مخصوص قسم کا تاثر پایا جاتا ہے۔ میں نے کل جو ویڈیو بنائی تھی کہ معقلات بنانے کا راز، اس میں ہم نے چیز بتائی تھی، تو جناب ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے کہا اوہ یہ تو استمداد لغیر اللہ ہے، حرام ہے، خرافات ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے یہی نہیں پتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، تو اس کی تہ تک ہی نہیں پہنچ رہا، لفظ موکل کے پیچھے تو جو ہے نا لٹ لے کر لگ گیا۔ تو خیر اس کی تسلی میں نے کروا دی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کا ہماری دنیا میں عمل دخل کا ایک سبب گھروں میں بیت الخلاء یا لیٹرین یا فلش سسٹم کا بھی ہونا ہے۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔
ان سے بچاؤ کے لیے جو صبح دوپہر شام کی یا مخصوص اوقات کی دعائیں ہیں سیکھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنا حصار کریں اور اپنی حفاظت کریں، ان کی خواصوں سے حفاظت رہے، تو یہ لوگ ہماری زندگی میں بہت عمل دخل رکھتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر کام کو ہم جنات، سستی کاہلی کو بھی جنات کا نام دے دیں، کاروبار میں بدنیتی کو بھی ہم جنات اور جادو کا نام دے دیں، اپنی نالائقیوں کو بھی جادو اور جنات کا نام دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک عنصر کے طور پر یہ چیز ہماری زندگی میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے شریک دروس طلباء کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں برکت دے، اور یہ جو میں چیزیں شیئر کر رہا ہوں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔